کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ نکارا ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ بالوں میں کیسٹر آئل لگانے سے خشکی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے سانس کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ ٹھنڈی روئی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مسور کی دال کھانے سے آپ کو برے خواب نہیں آتے۔ روغن بادام پینے سے دماغی خشکی، دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ نسوانی حسن میں اضافہ۔ سویا بین آئل زیادہ استعمال کریں، اس سے بریسٹ سائز بڑھتا ہے۔ شہد کا بریسٹ پر مساج کرنے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ انگور کے بیج کھانے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ جو افراد موٹاپے کا شکار ہیں اور ان کی ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے، وہ چاول ہرگز نہ کھائیں۔ پیٹ میں گیس ہے، جن لوگوں کو اکثر پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے، انہیں چاہیے کہ ہر کھانے کے بعد کالا زیرہ، کالی مرچ کے دانے مقدار کے برابر پانی کے ساتھ کھائیں۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماریوں کو روکا جا سکتا ہے۔ دھوپ کا ہمارے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے اور موڈ اچھا رہتا ہے۔ کینو کھانے سے پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہتی ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگو دانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سجدے میں دماغ اور چہرے کی طرف خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور یوں دماغی صحت اچھی ہوتی ہے اور چہرہ نکھرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصل رگ کو بھی بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کو سونے میں مشکل ہوتی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپکیں۔ وزن کم کرنے اور موٹاپے سے بچنے کے لیے روٹی کھائیں، پراٹھا نہ کھائیں۔ پوسی ملا آٹا کھائیں، سفید آٹا نہ کھائیں۔ براؤن بریڈ کھائیں، وائٹ بریڈ نہ کھائیں۔ سبزی گوشت کا سالن کھائیں، بھنا ہوا گوشت نہ کھائیں۔ پھل اور سبزی کھائیں، پھلوں اور سبزیوں کا رس نہ پئیں۔ تازہ پھلوں کی چاٹ کھائیں، مٹھائی آئس کریم نہ کھائیں۔ دہی بڑے یا چھولے کھائیں، سموسے پکوڑے نہ کھائیں۔ ابلے ہوئے چاول کھائیں، پلاؤ اور بریانی نہ کھائیں۔ تیل میں پکے کھانے کھائیں، گھی میں پکے کھانے نہ کھائیں۔ مرغی اور مچھلی کھائیں، گائے اور بکرے کا گوشت کھائیں۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا 1 پاؤں ٹھنڈی زمین پر رکھیں۔ پانی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب چائے ہے۔ قبض ہونے کی وجوہات: کم پانی پینا، ریشہ داغ غذائیں کم کھانا، ذہنی تناؤ، کھانے کی بے اعتدالی، درد کم کرنے والی ادویات، سفید آٹے سے بنی اشیاء کھانا۔ اپنی جلد کو چمکانے کے لیے بیسن کا پاؤڈر چہرے پر لگائیں اور سونے سے کچھ دیر پہلے چہرے کو دھو لیں۔ گیس کے چولہے کے پاس موبائل فون پر بالکل بات نہ کریں۔ موبائل کو کبھی بھی باورچی خانے میں نہ رکھیں۔ جب یہ بجتا ہے تو گیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس سے دھماکہ ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی تمام لوگ جو چولہے پر کچھ پکاتے ہیں، ان کو اور گھریلو خواتین کو لازمی اس سے آگاہ کریں۔ سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جراب نہیں پہننی چاہیے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لیں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو اس میں گڑ کھانا چاہیے۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو اور بار بار ادویات سے وقتی فائدہ ہوتا ہو تو اس کے لیے
ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے استعمال کریں، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد جاتا رہے گا۔ کالے چنے، گرما گرم بھاپ اٹھاتا شوربہ 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 ماہ تک پینا ٹی بی، دمہ، شوگر اور جسمانی کمزوری کا حیرت انگیز اور انتہائی تیز علاج ہے۔ صرف شوربہ ہی اصل علاج ہے، اس لیے اس میں موجود کالے چنے مریض کو نہ دیے جائیں۔ مریض اس شوربے کے ساتھ روٹی بھی مت کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مہینے کی پہلی، درمیانی اور آخری تاریخ کو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرو، کیونکہ ان ایام میں ٹھہرا ہوا بچہ پاگل جذام اور ناقص الاعضاء پیدا ہوگا۔ سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہو جاتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے۔ صاف ستھرے کپڑے دشمن کو مغموم کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ تازہ دماغ، ہلکے پھلکے اور خوشحال رہنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے جس طرح ہو سکے رات کا کھانا کم کر دیں اور رات کو ہلکی پھلکی ہو کر بستر پر جائیں۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن دور کرتا ہے۔ جو بھی پیلا جوتا پہنتا ہے، جب تک وہ پرانا نہیں ہوتا خوشحالی میں ہے۔ جب تک موسم میں باتھو ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں۔ رس پئیں، ابلا ہوا باتھو کا پانی پئیں، اس سے بواسیر ٹھیک ہو جائے گی۔ شملہ مرچ کیلوریز جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ زیتون کے پتوں کو کچل کر مل مل کے کپڑے میں ڈال کے خوب دبائیں، رس نکل آئے گا۔ زیتون کے اس رس میں شہد ملا کر رات کو 3 قطرے کانوں میں ٹپکا دیں، انشاءاللہ 1 ماہ میں سنائی دینے لگے گا۔ انڈے کا چھلکا آسانی سے اتارنے کے لیے ابلتے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں تو ابلنے کے بعد انڈے کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز نہ کھائیں، کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اگر ہاتھوں پہ میل وغیرہ جم جائے تو کیلے کے چھلکے بار بار رگڑنے سے میل دور ہو جائے گی۔ ½ کلو لیموں کا رس نکال کر چھان لیں، پھر اس رس میں چھوٹی بوتل زیتون کا تیل ملا کر کسی صاف بوتل میں مکس کر لیں۔ صبح شام گردن سے لے کر پاؤں تک مالش کریں، انشاءاللہ 3 دن میں خارش سے نجات مل جائے گی۔ نمک دانی میں چاول کے 4-5 دانے ڈال دیں تو اس میں نمک نہیں جمے گا۔ کچا آلو کاٹ کر چھری پر ملنے سے چھری تیز ہو جاتی ہے۔ سیاہ بوٹ پالش میں ذرا سا سرکہ ملا جائے تو جوتوں پر خوب چمک آ جاتی ہے۔ چاپر اور بلینڈر کو ہر ماہ تھوڑا سا نمک ڈال کر 5 منٹ تک چلائیں، چھریاں تیز ہو جائیں گی۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔